اور یہ نہیں ہے کہ دجال کی آمد کی تیاری نہیں ہو رہی، پوری تیاری ہو رہی ہے۔ اور یہ جو فری میسن آپ تنظیم سنتے ہیں پوری دنیا میں جو پھیلی ہوئی ہے، یہ دجال کی آمد کی تیاری ہے۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ امریکی ڈالر جو ہے اس کے اوپر ایک آنکھ کی تصویر ہے، جس نے ڈالر دیکھا ایک آنکھ کی تصویر ہے، اور بہت سارے فیشن۔ اچھا آپ نا کلر لینے جائیں، کلر جو بالوں میں کرتے ہیں، ان کلر کی شیشیاں جو ہوتے ہیں ڈبے، اکثر کے اوپر جو عورتوں کی تصویریں ہوتی ہیں اس میں ایک آنکھ نظر آ رہی ہوتی ہے، دوسری آنکھ کے اوپر بال ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے آپ، یعنی کہ ایک بڑا فیشن کا ایک ٹرینڈ انہوں نے چلایا۔ وہ ٹرینڈ کیا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ بال جو ہے وہ اس انداز سے اس کے کنگھی کی جاتی ہے کہ ایک آنکھ جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، دوسری نہیں۔ اور حقیقت کے اندر یہ ایک ٹرینڈ انہوں نے چلایا، یہ انہوں نے اپنی علامت بنائی ہوئی ہے، ایک آنکھ کی ان کی علامت ہے، اور اسی علامت سے، اور اسی طرح ان کی علامتوں میں سے ایک جو ہے وہ پوری دنیا میں اپنا اظہار کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ پہچان کرواتے ہیں، 2 سینگوں والا جو ہے وہ بادشاہ، یہ شکل بناتے ہیں۔ اکثر آپ سنتے ہوں گے یہ نا، مطلب جہاں ناچ گانے کی محفلیں ہوتی ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں پاکستان کے ایک مذہبی تنظیم، ان کے سربراہ، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا، کہتے جی یہ کچھ میں کوئی حرج نہیں، یہ محبت کی علامت ہے۔ تو یہ اس طرح کرتے ہیں، یہ 2 انگلیاں آگے کو اور یہ 2 سینگوں کی علامت بناتے ہیں، اس کو انگوٹھا اس طرح بنا کے یہ اس طرح اپنی پہچان کرواتے ہیں۔ اس طرح کی پہچان، اس طرح کی تصویر آپ کو امریکہ کے ہر صدر کی ملے گی اور برطانیہ کے ہر سربراہ کی ملے گی، کہ اس طرح کی تصویریں جہاں وہ بتاتے ہیں کہ ہم ان کی کہ جو ہے انتظار میں ہیں اور ہم ان کے فرما بردار ہیں۔ تو یہ سارا کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے، اور جو ہے پوری دنیا کا کنٹرول اس وقت تقریباً اگر دیکھا جائے تو جس طرح انہوں نے زمین کا چپا چپا اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے۔ ایک دن آپ دیکھیں پچھلے دنوں صبح سے شام تک صرف انہوں نے سوشل میڈیا ایک دفعہ بند کیا، تو کس طرح پوری دنیا لاچار ہو کے رہ گئی تھی، ساری دنیا ایک دم بے بس ہو گئی۔ کیا بند؟ سارا جو ہے وہ نیٹ بند نہیں ہوا، صرف ایک گروپ جو ہے کاروباری، جس کے تحت گوگل بھی ہے، جس کے تحت یوٹیوب بھی ہے، اور اسی طرح یہ فیس بک اور واٹس ایپ، یہ چیزیں صرف بند ہوئی تھی، اور پوری دنیا جو ہے وہ اس سے ہل کے رہ گئی ہے کیا ہوا ہے۔ تو یہ یعنی کہ اس طرح کے کنٹرول جو ہے وہ ان کے پاس آ چکے ہیں۔ آپ فیس بک پہ آپ دیکھیں، جتنا آپ کے مطلب آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں، اور واٹس ایپ پہ آپ جو بھی کرتے ہیں، موبائل فون پہ جو کرتے ہیں، ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ ہم نے دجال کے علامات کے بارے میں جو ہے وہ ہمارا فیس بک پہ ہم کام کرتے ہیں، جب تک اللہ توفیق دے کرتے رہیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے دجال کی 3 علامتیں بتائی ہیں۔ ایک آپ نے بتایا تھا کہ اگر تمہیں مشکل ہو جائے تو یاد رکھنا کانا نہیں ہے، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہے، اور جو ہے تم اس وقت تک اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے جب تک تمہیں موت نہ آ جائے۔ یہ 3 علامتیں، اس کی پوسٹ بنائی ہم نے۔ سب سے پہلے تو یہ ہوا، وہ پوسٹ غائب ہوئی، پھر واپس آ گئی، پھر اس کے بعد وہ پوسٹ فیس بک کی طرف سے بین کر دی گئی۔ صرف اتنی بات، ہم نے اس پہ کچھ نہیں لکھا، کسی کا نام نہیں لکھا، صرف 3 چیزیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دجال کو پہچان لینا، اس کی 3 علامتیں ہیں، وہ اس پوسٹ کو بین کر دیا گیا۔ اور ہمارے جو یحییٰ صاحب ہیں ان پر 3 دن کے لیے پابندی لگ گئی کہ آپ 3 دن نہ کوئی پوسٹ شیئر کر سکتے ہیں، نہ کمنٹ کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی، میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ دیکھیں کوئی مطلب کوئی ہو سکتا ہے غلط فہمی ہو یا کوئی اور مسئلہ ہوا ہو، آپ ایسا کریں اس کا پورا ڈیزائن چینج کریں، اس کی جو ہے کلر سکیم بھی بدلیں، اس کا ڈیزائن بھی بدلیں، اور اس کے اوپر جو آپ نے تصاویر وغیرہ لگائی سب چینج کر کے اس حدیث کو دوبارہ پوسٹ کریں۔ وہ حدیث ہم نے دوبارہ پوسٹ کی، نئے ڈیزائن، نئے رنگ، بالکل نئی چیز کے ساتھ، تو لگتے ساتھ ہی انہوں نے اس کو پھر بین کر دیا، اور جو پہلے 3 دن کی پابندی تھی پھر 7 دن کی پابندی لگا دی گئی کہ 7 دن تک آپ فیس بک یوز نہیں کر سکتے، اس پہ کوئی کمنٹ وغیرہ، یعنی اس حد تک، یعنی اس میں صرف یعنی کسی تنظیم، نہ یہودی نہ عیسائی نہ کسی کا نام نہیں تھا،
صرف یہ چیز تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 علامتیں یاد رکھو گے دجال کی تو تمہیں دجال کو پہچاننے میں کسی قسم کی دقت نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ہے وہ چیزیں چلنے کے ساتھ ساتھ ان کا ایک بہت بڑی ایک چیز تھی، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو انہوں نے بھی اسی لیے شہید کرنے کی کوشش کی، قتل کرنے کی کوشش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے راستے سے ہٹ جائے اور پوری دنیا پہ ہم غالب ہو جائیں۔ لیکن اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ تھا، اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا اور جو ہے وہ ان کی یہ کوشش ناکام رہی، اور یہ آخر تک کچھ کامیابی ان کو جزوی ملے گی لیکن مکمل کامیابی ان کو کبھی بھی نہیں ملے گی۔